وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیکھیں گے مرکب اضافی۔ اسم کی ہی ہم پہلی کتاب سے پڑھ رہے ہیں اور جو کہ لطف الرحمان خان نے مرتب کی تھی۔ مرکب اضافی کا یہ پہلا لیکچر ہے اور ویسے ہم سبق نمبر 15 پر پہنچ چکے ہیں الحمدللہ۔ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم وفقنا لما تحب وترضی۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ مرکب اضافی کیا ہوتا ہے۔ مرکب اضافی سے کیا مراد ہے کہ دو اسما کا ایسا مرکب جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف کوئی نسبت دی گئی ہو اسے ہم مرکب اضافی کہتے ہیں۔ ہم مثال سمجھ لیتے ہیں، اللہ کی کتاب۔ یہاں کتاب کو اللہ کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ یہ کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ کا گھر، گھر کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اس کا مطلب ہے گھر کو نسبت دی ہے اللہ کی طرف۔ اسی لڑکے کا قلم، یہاں پہ نسبت دی ہے کسی قلم کو لڑکے کی طرف۔ شہر کی مسجد، مسجد کو نسبت دی ہے شہر کی طرف۔ تو مرکب اضافی ایک ایسا مرکب ہے جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف نسبت دی جاتی ہے، اور یہ جو کہ مرکب ہے مثالیں ہمارے پاس قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ رسول کا شہر، زید کا قلم، قرآن کی آیت، مسجد کا دروازہ، محمود کا لڑکا۔ مرکب اضافی کے دو پارٹ ہیں، ایک کہلاتا ہے مضاف اور ایک کہلاتا ہے مضاف الیہ۔ مضاف کیا ہوتا ہے؟ جس اسم کو نسبت دی جاتی ہے اسے مضاف کہتے ہیں۔ جس اسم کو نسبت دی جاتی ہے اسے مضاف کہتے ہیں، اور مضاف الیہ جس اسم کی طرف نسبت دی جاتی ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ کتاب ولدن میں مضاف کتاب ہے جس کو ہم نے کسی کی طرف نسبت دینی ہے کہ کس کی کیا چیز ہے؟ کتاب ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ ولدن، مضاف الیہ، یعنی نسبت کس کی طرف دینی ہے؟ ہم نے ولد کی طرف دینی ہے، لڑکے کی طرف دینی ہے، تو وہ کہلائے گا مضاف الیہ۔ کسی اور ترجمہ الٹا ہوگا، کسی لڑکے کی کتاب، اردو میں ترجمہ الٹا ہوگا، کتاب ولدن۔ جیسے کہ ہمارے پاس مرکب توصیفی میں بھی یہی ہوا تھا کہ توصیفی میں جو موصوف تھے وہ شروع میں آئے تھے اور ان کی جو صفت تھی وہ آخر میں بیان ہوئی تھی۔ اسی طرح مضاف شروع میں آئے گا، مضاف الیہ آخر میں آئے گا، اور ترجمہ الٹا ہوگا کہ جو مضاف الیہ کا ترجمہ ہے وہ شروع میں آئے گا اور جو مضاف ہے اس کا ترجمہ آخر میں ہوگا۔ یہ وہی مثال ہے لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ یہاں پہ کسی کی بجائے ہم نے الولدی استعمال کیا ہے۔ مضاف الیہ حالت معرفہ میں آیا ہے اور اس سے پچھلی مثال میں ہمارے پاس الولدی نکرہ حالت میں تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ولدن نکرہ حالت میں تھا، اسی لیے ترجمہ کیا کسی لڑکے کی کتاب، کیونکہ یہاں پہ مضاف الیہ کی حالت بتائے گی کہ یہ جو مرکب ہے یہ معرفہ حالت میں ہے یا نصب حالت میں ہے۔ ولدن بتائے گی، مضاف الیہ کی وسعت بتائے گی کہ یہ معرفہ حالت ہے یا نکرہ حالت ہے۔ کتاب الولدی مضاف الیہ ہے اور لڑکے کی کتاب، ایک خاص لڑکا ہے اس کی کتاب کی طرف نسبت دی جا رہی ہے۔ معاملہ بنے گا مرکب اضافی میں پہلے مضاف آئے گا اور پھر مضاف الیہ آئے گا۔ اس کے دو اجزاء ہوتے ہیں، عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ ترجمہ ترتیب الٹ کر کریں گے۔ قواعد کیا ہیں؟ مضاف پر نہ لام تعریف آتا ہے اور نہ ہی تنوین آتی ہے۔ اس مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب، دونوں کی کنڈیشن میں چاہے ہمارے پاس یہ مضاف الیہ معرفہ تھا یا نکرہ تھا، دونوں کے کیس میں مضاف پہ نہ تنوین ہے نہ ہی ال ہے۔ ویسے تو اس کو کتابن ہونا چاہیے تھا اسم کے رول کے مطابق، لیکن اس پہ صرف پیش لگا ہوا ہے اور ال بھی نہیں لگا ہوا۔ ہمیں پتہ ہے الکتابو ہوتا ہے لیکن ال نہیں لگایا گیا، کتابو لگایا گیا۔ کتابو کی حالت بتا رہی ہے کہ یہ مرکب اضافی بنا رہا ہے۔ مضاف کا اعراب
ہمیشہ خفیف ہوتا ہے اور نون اعرابی گر جاتا ہے. نون آپ دیکھیں گے اس میں آخر میں نون نہیں آتا، اسی لیے اس پہ تنوین بھی نہیں آتی. مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. پچھلی دو مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس مضاف الیہ حالت جر میں آیا ہے. الولدی یہاں پہ مضاف حالت جر میں ہے. یہ پہلی مثال ہے، اس میں بھی ولدن استعمال ہوا ہے، یہاں بھی مضاف حالت جر میں آیا ہے. چونکہ یہ نکرہ تھا اسی لیے دو زیر آئے ہیں. اب مرکب کی حالت کا اندازہ مضاف کی حالت سے ہوتا ہے. جو پچھلی دو مثالیں ہیں اس میں مضاف الیہ حالت جر میں ہے، اور جو مرکب تھا ہمارے پاس اس میں مضاف تھا وہ رفع حالت میں تھا. اگر ہم پورا مضاف الیہ تو ہمیشہ ہی حالت جر میں ہوگا. تو جو مرکب کی حالت کا اندازہ ہے وہ مضاف کی حالت سے ہمیں پتہ چلے گا. مضاف کی تینوں حالتیں ہو سکتی ہیں، رفع نصب جر. تو وہ حالت ڈیسائیڈ کرے گی کہ جو مرکب اضافی ہے وہ اس کی کیا حالت ہے. فردر مور اگر مضاف الیہ اگر معرفہ ہے تو مضاف بھی معرفہ مانا جائے گا، کیونکہ معرفہ پہ مضاف پہ تو ال نہیں لگ سکتا معرفہ بنانے کے لیے. لیکن ہمیں اس کی معرفہ نکرہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ اس طرح پتہ چلے گا کہ اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو پھر مضاف بھی معرفہ کنسیڈر کیا جائے گا. تو مرکب کی وسعت کا اندازہ مضاف الیہ سے ہوتا ہے. اردو میں پہچان کیا ہے؟ کیسے پہچانیں گے مرکب اضافی کو؟ کہ اس میں جب ہم ترجمہ کریں گے تو اس میں کا، کی، کے وغیرہ آئے گا. ایک اور قاعدہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں خبر جنس کے اعتبار سے مضاف کے تابع ہوگی. یعنی ہم مضاف کو دیکھیں گے اور جو خبر ہوگی وہ جنس کے اعتبار سے مضاف کے اندر لکھیں گے. اب ہم اس کا کچھ معنی یاد کرتے ہیں اور پھر ہم تجزیہ کرتے ہیں کچھ، اور کچھ آپ نے کرنے ہیں. نوا گٹلی ہے، فریدتن فرش، بقرن گائے، بیتن بیوتن گھر، عاملن ولیون، حرسن، مخافتن خوفن، اطاعتن عالمن جہاں، نثرن ذکرن، فالقن پھاڑنے والا، حبن دانا. ہمیں اردو میں ترجمہ کرنا ہے لیکن ترجمے سے پہلے ہم تجزیہ کریں گے. کتاب اللہ مضاف ہے، مضاف پہ نعل ہے اور اس کی حالت دیکھیں تو تنوین نہیں ہے، ایک پیش ہے، یہ حالت رفع ہے. اللہ تو یہ ہوا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اللہ معرفہ ہے تو یہ مضاف جو ہے وہ معرفہ حالت میں ہے، حالت رفع میں ہے اور واحد ہے. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. چاروں آپ نے پہلو لکھنے ہیں اور ترجمہ کرنا ہے. نعمت اللہ، اللہ کی نعمت. نعمت رفع حالت میں ہے اور اللہ جر حالت میں ہے اور یہ معرفہ ہے تو یہ ہمارا مضاف، یہ مرکب اضافی معرفہ حالت میں ہے اور رفع حالت میں ہے. طلب العلم فریدۃ. طلب العلم، طلب العلم اگر ہم یہاں دیکھیں تو طلب الاسم ہے اور اس پہ طلبن تھا، یہ مضاف کے طور پہ آیا. طلب العلم، علم کی طلب، علم حاصل کرنا، علم کی طلب. فریدتن، علم حاصل کرنا فرض ہے. طلب العلم، اور یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو طلب ہے یہ مؤنث بھی ہے کیونکہ فریدتن آیا ہے، یہ غیر مکسر ہے، غیر عاقل ہے. طلب میں اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ رفع حالت ہے، اسی لیے ہم اس کو کنسیڈر کریں گے کہ یہ رفع حالت میں ہے اور یہ رفع حالت میں اسی لیے جملے میں مبتدا کے طور پہ آیا ہے. العلم یہ معرفہ حالت ہے اسی لیے ہم کہیں گے کہ یہ مبتدا ہے. اگر یہ نکرہ ہوتا تو پھر یہ مرکب توصیفی بنتا کیونکہ یہ پورا مضاف اور مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی حالت نکرہ میں ہو جاتا، اور حالت نکرہ میں جب دو اسما جمع ہوتے ہیں تو وہ مرکب توصیفی کہلاتے ہیں، جملہ اسمیہ نہیں بناتے. تو طلب العلم فریدتن ہمارے پاس ترجمہ ہوگا کہ علم کی طلب، علم حاصل کرنا فرض ہے. لحم شاتن بکری کا گوشت. لحم شاتن رفع حالت ہے اور شاتن بکری ہے، مؤنث ہے اور یہ کوئی ایک بکری نکرہ حالت ہے، اس لیے یہ والا مرکب اضافی نکرہ کنسیڈر ہوگا. لبن بقرن یہ بھی نکرہ حالت میں ہے، لبن رفع حالت میں ہے اور اس پہ ال نہیں آئے گا، یہ مضاف ہے، مضاف الیہ ہے، ترجمہ ہوگا گائے کا دودھ. یوم الجمعاتی جمعہ ایک دن کا نام ہے، ہفتہ اتوار بھی اس طرح یہاں پہ الجمعہ یوز ہوئے اور یہ ال لگا ہوا ہے تو یہ معرفہ ہے. یوم رفع حالت میں ہے، واحد ہے. یوم الجمعہ یعنی جمعے کا دن.
لبن البقری و لحم شاۃ طیبان، لبن البقری یعنی گائے کا دودھ، و لحم الشاتی اور بکری کا گوشت، طیبان طیب ہے پاک ہے، طیبانی تسنیہ میں ہے اور یہ ہمارے پاس نکرہ حالت ہے، اور وہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو الشاتی البقر بتا رہے ہیں کہ یہ معرفہ حالت ہے، پراپر ناؤن ہے، اسی لیے لبن البقر و لحم شاۃ مبتدا کے طور پہ آئے گا، جملہ اسمیہ ہے اور اس کی خبر ہے طیبانی، طیبانی تسنیہ میں دو پاک حالت یوز ہوئی ہے، رفع حالت ہے، اور یہ مذکر کی ہمارے پاس استعمال ہوئی ہے، سے خبر ترجمہ ہوگا بکری کا دودھ، گائے کا دودھ اور بکری کا گوشت پاک ہیں۔ عالم الغیبی والشہادہ، عالم الغیبی والشہادہ یہاں پہ جو مضاف الیہ ہے وہ مرکب ہے، مرکب عطفی ہے، الغیبی والشہادتی دونوں حالت معرفہ میں ہیں اور حالت جر میں ہیں، جیسے کہ مضاف الیہ ہوتا ہے، اور عالم حالت رفع میں ہے، مضاف ہے، یعنی حاضر اور غائب کا عالم، رب المشرقین و رب المغربین، المشرقان کا بنائے المشرقین، المغربین کا بنائے المغربین، کیونکہ یہ تسنیہ ہیں، دو مشرقوں کا رب، دو مشرق اور دو مغربوں کا رب، رب المشرقین دو مشرقوں کا رب، و اور دو مغربوں کا رب۔ ذکر الرحمن، الرحمانی معرفہ ہے، الرحمن اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، الرحمن یعنی اللہ کا یا رحمان کا ذکر۔ اب باقی آپ نے کرنا ہے، اللہ کا خوف یہ سارے آپ نے خود کرنے ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے ہمارے لیے۔ قرآنی مثالیں دیکھ لیتے ہیں ہم۔ بیوت النبی، بیوت بیت کی جمع ہے، بیوت النبی نبی کے گھر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کی طرف اشارہ ہے، حجرات کی طرف اشارہ ہے۔ صیام شہرینی، صیام صوم کی جمع ہے، روزوں کی جمع ہے، صیام روزے، شہرینی، شہرینی یہاں پہ مہینے سے مراد ہے، شہرینی دو مہینے کے روزے، اور یہ شہرانے کیا جمع ہے، شہرینی بنا ہے، حالت جر میں ہے، اور کوئی سے بھی دو مہینے کے روزے، شہرینی نکرہ حالت میں ہے، تو ترجمہ بنے گا صیام شہرینی دو مہینے کے روزے، نحن انصار اللہ، ترجمہ کیا بنے گا، نحن ہم ہیں، انصار یہ مضاف ہے، اس پہ ال نہیں لگا ہوا اور یہ تنوین نہیں لگی، انصار اللہ اللہ کے مددگار۔ یہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے جب جواب دیا تھا، جب حضرت عیسیٰ نے ان سے سوال کیا تھا من انصاری اللہ، تو انہوں نے جواب دیا تھا نحن انصار اللہ، سورۃ الصف میں آیا ہے۔ پھر محمد رسول اللہ، یہاں پہ ہم دیکھیں ہمیں پتہ ہے نحن انصار اللہ میں ذرا سی ایک بات رہ گئی کہ نحن مبتدا ہے، ضمیر ہمیشہ مبتدا آتی ہے، جملہ اسمیہ میں ایز اے سبجیکٹ آتی ہے، شروع میں آتی ہیں، رفع حالت میں آتی ہیں، انصار اللہ یہاں پہ یہ ایز اے خبر آیا ہے کہ انصار اللہ، ہم دوسرا ہے ہمارے پاس محمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، محمد رسول اللہ اللہ کے رسول، اللہ اللہ ہے، نور السماواتی والارض یعنی اللہ کیا ہے، نور السماواتی والارض آسمانوں اور زمینوں کا نور، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آخری حرف پہ جو اعرابی تبدیلی ہوئی ہے وہ نصب کی ہوئی ہے، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، جامع جمع کرنے والا ہے، مضاف ہے، اور المنافقین والکافرین مرکب عطفی ہے، اور یہ دونوں مل کے مرکب عطفی کے ساتھ ساتھ یہ مضاف الیہ بنا رہے ہیں، اس لیے ترجمہ ہوگا منافقین اور کافرین کا جمع کرنے والا، بے شک اللہ تعالیٰ منافقین اور کافرین کا جمع کرنے والا ہے۔ آپ نے اب بہت سارے ہمارے پاس چیزیں جمع ہو گئی ہیں، بہت سارے اسما جمع ہو گئے ہیں، اسی لیے ہم آخر کی 20 صورتوں تک تمام جو رولز ہم نے پڑھے ہیں ان کو ہم ڈھونڈیں گے آخری آیات میں، تاکہ جو رولز ہم نے پڑھے ہیں وہ ہمارے پاس تازے بھی ہو جائیں اور ہم اس میں ہماری گرپ مضبوط ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے اس میں ٹیکسٹ میسج کے ذریعے یا کامنٹ باکس کے ذریعے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔